بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارکان اسلام کے بارے میں سوال کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ارکان اسلام بتا دیے تو اس بدو نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس میں سے نہ کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ آئیے سنتے ہیں حدیث، پوری تفصیل کیا ہے، پورا واقعہ کیا ہے۔ عن انس بن مالک قال نهينا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں۔ فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع۔ تو فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی تھی کہ دیہات سے کوئی عقل مند بدو آ جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم ان کے سوال کو سنیں۔ فجاء رجل من اهل البادية فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدق۔ تو ایک بدو آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے محمد کہ آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اس قاصد نے سچ کہا۔ قال فمن خلق السماء قال اللہ، قال فمن خلق الارض قال اللہ، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال اللہ۔ تو اس بدو نے سوال کیا کہ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس نے سوال کیا زمینوں کو کس نے بنایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ پہاڑوں کو کس نے کھڑا کیا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جو چیز اس میں پیدا کیے پہاڑوں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اللہ ارسلك۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ اس ذات کی قسم جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ان پہاڑوں کو کھڑا کیا، کہ واقعات میں آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قال نعم۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ قال وزعم رسولك ان علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق۔ تو اس بدو نے سوال کیا کہ آپ کا قاصد کہتا ہے کہ ہمارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ قال فبالذي ارسلك اللہ امرك بهذا قال نعم۔ تو اس بدو نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ قال وزعم رسولك ان علينا زکاة في اموالنا قال صدق۔ قال فبالذي ارسلك اللہ امرك بهذا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا قاصد کہتا ہے کہ ہمارے مالوں میں سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ قال نعم۔ قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کا قاصد کہتا ہے کہ ہمارے اوپر سال میں رمضان مبارک کے مہینوں میں روزے فرض ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں سچ کہتا ہے۔ قال فبالذي ارسلك اللہ امرك بهذا قال نعم۔ تو اس نے سوال کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدق۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کا قاصد کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حج بھی فرض ہے جس کے اندر طاقت ہو حج جانے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ قال کہتے ہیں ثم والله وقال والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن
फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इन सदका ला यदखुलन्नल जन्नत। तो कहते हैं कि फिर वो आदमी वहाँ से मुड़ा और रवाना होने लगा, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ दे के भेजा है, मैं इसमें से ना कुछ कमी करूँगा ना ज़्यादती करूँगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये बंदा सच कहता है ला यदखुलन्नल जन्नत, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। हज़रात गिरामी, ये अरकान इस्लाम थे जो उस बदवी सहाबी ने पूछे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिए, और उसने बेआईनी उस पर अमल करने की नीयत की कि उसमें ना कमी करूँगा ना ज़्यादती करूँगा, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। बाकी रही है सवाल के सहाबा किराम जो शहर में रहते थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, उनको सवाल करने से क्यों मना किया गया? इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा सवाल नहीं करते, इसमें उम्मत को तंगी हो जाती है, उम्मत पर पाबंदियाँ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो बद्दू लोग थे उनके लिए आज़ादी थी, वो जिस तरह भी सवाल करें, सख्त सवाल करें, जैसे सवाल करें उनके लिए खुली छूट थी। वो आके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, तो सहाबा को खुशी होती थी कोई सवाल करने वाला हो ताकि हम भी सुनें।